عرض کر رہا ہوں کہ اگر خلاف ہیں، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے، جان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میاں، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے۔ سلام، نمسکار، ست سری اکال دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں عارف خان جرنلسٹ کرائم ایکسپوزر پیپر کا سمپادک ہوں۔ رامپور کی تتھا دیش و دنیا کی تمام خبریں آپ تک پہنچانے کی اپنے یوٹیوب چینل کے مادھیم سے میں کوشش کرتا ہوں۔ دوستو، میرے چینل کا نام کرائم ایکسپوزر ضرور ہے، لیکن اس کرائم ایکسپوزر میں صرف کرائم کی خبریں نہیں چلتی ہیں، بلکہ سماجی خبریں چلتی ہیں، سیاسی خبریں بھی چلتی ہیں، ادب سے جڑی ہوئی خبریں چلتی ہیں۔ میں نے کچھ دن پہلے لوط علیہ السلام کی آٹو بایوگرافی بھی دکھائی تھی، اور اس میں وہ سب بتایا تھا کہ ان کی بیوی کو کیوں پتھر کا بنایا گیا تھا، جو آج تک پتھر کی اسٹیچو میں تبدیل ہیں۔ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی، اس لیے ان کو پتھر کے اسٹیچو میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اس چینل پر میں ان تمام خبروں کو چلاتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ جن ہت میں اچھی ہیں، لوگوں کو پسند آئیں گی، کیونکہ پترکار وہی ہوتا ہے جو ہر چیز کے اوپر نظر رکھے، چاہے وہ سماجی ہو، کرائم سے جڑی ہوئی ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن خبر ایسی ہو جو تخریبی نہ ہو بلکہ تعمیری ہو، یعنی کنسٹرکٹیو ہو۔ آج مجھے راحت اندوری صاحب کی یاد آ گئی۔ راحت اندوری صاحب اس دور کے مہان شاعروں میں تھے، اور انہوں نے شاعری کو جو ایک نئی دشا دی تھی، انہوں نے جس طرح سے ایک انداز بیاں اپنایا تھا، انہوں نے جس طرح سے شعر پڑھتے تھے، وہ بالکل سب سے ایک الگ تھا۔ ان کے اسی انداز نے پوری دنیا میں ان کو ایک الگ پہچان دی تھی۔ میں نے جب ان کا پہلا شعر سنا تھا تو میں اسی وقت ان کا دیوانہ ہو گیا تھا کہ میں تو ایک قطرہ تھا، میں تو ایک قطرہ تھا، کیسے نظر ملاتا ان سے، میں تو ایک قطرہ تھا، کیسے نظر ملاتا ان سے، ایسی آنکھیں کہ سمندر کا سمندر ڈوبے۔ راحت اندوری کی شاعری اور لہجے میں نسوانیت نہیں بلکہ ایک مردانیت ہوتی تھی، مردانہ لہجہ ہوتا تھا۔ جیسے کہ ان کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے، ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے، یہ پھر بتائیں گے کہ کس کو شکار کرنا ہے۔ دوستو، راحت صاحب کے کچھ شعر ایسے ہیں جو آدمی کے ذہن میں پیوست ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب دن ڈھل چکا تو رات گزرنے کی یاس میں، جب دن ڈھل چکا تو رات گزرنے کی یاس میں، سورج ندی میں ڈوب گیا اور ہم گلاس میں، سورج ندی میں ڈوب گیا اور ہم گلاس میں، اور وہ شخص بھی ملا تو سنہری لباس میں، وہ شخص بھی ملا تو سنہری لباس میں، جس نے کبھی کتاب نہ کھولی تھی کلاس میں۔ تو راحت اندوری کی جو شاعری ہے وہ بڑے ایک مفکر انداز میں بھی ہے، یعنی جس شعر میں جو کہا کہ وہ شخص بھی ملا تو سنہری لباس میں، جس نے کبھی کتاب نہ کھولی تھی کلاس میں، سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی سوچ، ان کا تخیل کیا تھا ان کا۔ اور انہوں نے جو شعر تو ایسے کہے ہیں کہ جو کچھ بھلانے والے بھی نہیں ہیں، لیکن کچھ شعر جیسے میں نے کہا کہ پیوست ہو گئے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہو نمازی کہ شرابی، ہو نمازی کہ شرابی یہ کوئی شرط نہیں، ہو نمازی کہ شرابی یہ کوئی شرط نہیں، وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے، وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے، اور میرے لب پہ دعا، میرے لب پہ دعا تیرے ہاتھ میں تلوار، میرے لب پہ دعا تیرے ہاتھ میں تلوار، سورما آ مجھے میدان سے باہر کر دے،
دوستوں معلوم نہیں یہ پروگرام آپ کو میرا کیسا لگے، لیکن میں نے ایک کوشش کی ہے، اگر پسند آئے تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ڈائریکٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں، اور چلتے چلتے میں ان کے وہ چند شعر ضرور پڑھوں گا جو مجھے بہت پسند ہے اور جس کے اندر بڑی سچائی ہے کہ در ہیں فنکار، در ہیں فنکار عالم فاضل خوار، در ہیں فنکار عالم فاضل خوار، سب کے سب بیکار، اللہ بادشاہ ہو، اللہ بادشاہ ہو، اللہ بادشاہ۔ در ہیں فنکار عالم فاضل خوار، سب کے سب بیکار، اللہ بادشاہ ہو، اللہ بادشاہ۔ کوئی فرق نہیں ان کے بیچ، یہ بندر تو وہ ریچھ، کوئی فرق نہیں ان کے بیچ، یہ بندر تو وہ ریچھ، سب کی رسی کھینچ، سب کے ٹھوکر مار، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ، اللہ بادشاہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے جے ہند۔